اللهم صل على محمد وآل محمد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صدق اللہ مولانا العظیم. تقدیر کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی بندہ مومن کا تقدیر کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر ہے. رب ذوالجلال نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے معاملات کو اپنے ہاں لکھ دیا. انسان کی تقدیر لکھ دی، وہ کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کب ہوگا، کتنا عرصہ رہے گا، یہ سارے معاملات رب ذوالجلال نے قلم سے لوح محفوظ پر لکھ دیے. اس کے حکم سے قلم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس پہ ایمان لانا تقدیر پر ایمان ہے. اور تقدیر پر ایمان کے بارے میں یا تقدیر کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا ہے. جیسا کہ سورہ اعلیٰ کی یہ آیہ مقدسہ میں نے آپ کی سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا ہی بزرگ ہے، اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا فرمایا اور پھر ایک ترتیب سے پیدا فرمایا. والذی قدر، جس نے قدر، یہ تہاں تقدیر کا اندازہ لگایا، یعنی تقدیر پہلے جس نے لکھی، فہدا، پھر ہدایت عطا فرمائی. تو رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پہ سورہ قمر میں فرمایا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کی تقدیر کے ساتھ پیدا فرمایا. تو قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو تقدیر کا ذکر آتا ہے. رب ذوالجلال نے تقدیر کا ذکر فرمایا اور فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تمہیں زمین میں جو بھی کوئی مصیبت پہنچے، ولا فی انفسکم، یا تمہاری ذاتوں میں کوئی بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس کے سامنے آنے سے پہلے ہم نے اسے کتاب میں لکھا ہوتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. جو ہماری تقدیریں زمین پہ کوئی بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہوتی ہے، پریشانی ہو وہ بھی، یا سہولت ملے، آسانی ملے، جو بھی معاملہ ہے رب ذوالجلال نے پہلے لکھا ہوا ہے. اور فرمایا یہ کیوں ہے، تقدیر پر ایمان کیوں ضروری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے چھن جائے اس پہ تم پریشان نہ ہو. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے یا جو کچھ تمہیں ملے تم اس میں حد سے بڑھ کر خوشی نہ منا کرو. یعنی یہ دو مقصد بیان کیے. انسان ہے، نعمت
ملے تو خوشی کرتا ہے، خوشی کرنا جائز ہے، لیکن خوشی میں غرور اور تکبر تک پہنچنا یہ غلط ہے۔ تو تقدیر پر ایمان اس لیے ضروری قرار دیا کہ تمہیں اگر نعمت ملے تو تمہارے ذہن میں ہو کہ یہ نعمت میری محنت بعد میں ہے، اللہ کا کرم پہلے ہے، تو اس کے کرم سے مجھے ملی ہے۔ تو جب انسان ذہن میں یہ بات لے کے آئے گا کہ یہ اللہ کے کرم سے ملی ہے تو تکبر نہیں آئے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت تکبر کرنے والے، فخر غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو خوشی ملے اس وقت انسان کے ذہن میں اگر اللہ کا فضل اور کرم آ جائے کہ یہ تو اس کے کرم سے مجھ پہ انعام ہوا ہے، وگرنہ مجھ سے قابل زیادہ لوگ، مجھ سے طاقتور دوسرے، مجھ سے ذہین بھی موجود، لیکن یہ مجھ پہ اگر کرم ہوا ہے تو اس میں میری محنت بعد میں ہے، اللہ کا فضل پہلے ہے۔ تو جب انسان اللہ کا فضل ذہن میں لے کے آتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر نہیں آتا۔ اور اگر یہ سوچ ہو کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میری ذاتی محنت ہے، اور خدا نہ خواستہ تقدیر پر ایمان نہ ہو، اللہ کا فضل ذہن میں نہ ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ غرور، تکبر۔ جب یہ غرور اور تکبر حد سے بڑھ جائے تو پھر معاذ اللہ بعض ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون، نمرود، وہ ایسے لوگ گزرے کہ تقدیر پر ایمان نہیں تھا تو جو نعمتیں ملی، بادشاہت ملی، دولت ملی، اور اس کو اپنا ذاتی کارنامہ سمجھا، تو پھر کیا ہوا؟ غرور اور تکبر میں ایسے مبتلا ہوئے کہ خدائی کے دعوے تک پہنچ گئے۔ تو ایک مقصد یہ بیان کیا کہ جو نعمت ملے اس کے اوپر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دامن سے انسان وابستہ ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت۔ یعنی عبادت کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن نماز اور عبادت پہ مان کر کے غرور و تکبر میں مبتلا ہونا یہ غلط ہے۔ تو اللہ کا فضل انسان ہر وقت پہلے رکھے، یہ ہے تقدیر کا ایک پہلو۔ اور دوسرا فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے چھن جائے اس پہ تم حد سے بڑھ کر غمگین نہ ہو جاؤ۔ دولت تھی، چھن گئی، کوئی بھی حادثہ ہو گیا، انسان پریشان ہوتا ہے، فطرت ہے، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، محنت سے دولت کمائی چھن جاتی ہے، لیکن اگر انسان تقدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اسی غم سے ذہنی ٹینشن، تناؤ، ڈپریشن، اور پھر اس کا نتیجہ بعض اوقات خودکشی، اولاد، خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اگر تقدیر پر ایمان نہیں، اتنی ڈپریشن کہ ہو سکتا ہے خود بھی بندہ خودکشی کر لے یا خود بھی ایسی حرکت کر لے۔ لیکن جس کا تقدیر پر ایمان ہے وہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو کچھ مجھے ملا تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اب یہ اللہ ہی مجھ سے لے رہا ہے تو مجھ سے زیادہ اس رب کا حق ہے۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کہ انسان جو ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے وابستہ رہتا ہے، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، تو پھر اس کی خوشی بھی اعتدال پہ رہتی ہے اور اس کی جو غمی ہے یا تکلیف ہے وہ بھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ وہ اپنے معاملات کو اللہ سے جوڑتا ہے۔
کہ جو ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی جس کا جتنا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اسی قدر پھر صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہاں تقدیر کا مقصد بیان فرمایا، اور دوسرا جو تقدیر کا قرآن میں ثبوت ایک اور آیت میں ملتا ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی قدر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے، جب آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے حکمران بن چکے تھے، باقی بیٹے 11 بیٹے تھے، ٹوٹل 12 بیٹے تھے، اب باقی بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے۔ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کیسے وہ وہاں تک پہنچے۔ پھر قحط آیا تو لازمی بات ہے یہ مصر سے باہر کنعان میں رہتے تھے، وہاں پہ بھی قحط آیا۔ اب گندم صرف مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، جو آپ نے پہلے ہی سنبھالی ہوئی تھی۔ اب یہ بھی اپنے والد گرامی سے اجازت لے کر گندم لینے کے لیے جاتے ہیں مصر میں۔ تو جب وہ اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر جاتے ہیں تو 11 بیٹے جوان، تندرست، صحیح صحت والے، اچھی باڈی، تو وہ جب جاتے ہیں تو والد صاحب ایک نصیحت فرماتے ہیں، یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد۔ جب شہر میں پہنچو تو پہلے شہروں کے ارد گرد دیواریں ہوتے تھے، فصیلے ہوتے تھے حفاظت کے لیے، اور ان کے دروازے ہوتے تھے، تو صرف دروازوں سے داخلہ ممکن ہوتا تھا۔ تو والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت فرماتے، اے بیٹو جب وہاں پہنچو تو ایک دروازے سے نہ گزرنا، ایک دروازے سے نہ گزرنا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور مختلف دروازوں سے گزرنا۔ وجہ 11 بیٹے حسین، جمیل، تنومند، صحت مند، اب ایک دروازے سے اس لیے نہ گزرنا کہ جو کوئی دیکھے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، بری نظر بھی لگ جاتی ہے، تو نظر سے بچنا، نظر بد سے بچنا، کوئی حسد نہ کر بیٹھے کہ ایک باپ کے اتنے بیٹے اور اتنے صحت مند، تو اکٹھے نہ داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگے، اور مختلف دروازوں سے گزرنا، ٹولیاں 2-2 3 دن کی بنا کے مختلف دروازوں سے گزرنا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن یہ ہے پہلے تدبیر، نظر سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے یہ ہے تدبیر۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر اختیار کرنا بھی ضروری۔ یہاں پہ ایک اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ تدبیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہے تدبیر کہ اکٹھے داخل نہ ہونا تاکہ نظر نہ لگے، حسد نہ کسی کو ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، پریشانی نہ بن جائے۔ لیکن وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی لکھی ہوئی ہے تو پھر میں تمہیں تدبیر ضرور اختیار کرو، لیکن تقدیر تدبیر پر غالب ہے۔ تقدیر تدبیر پر اگر اللہ نے لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ غالب آ کے رہے گی۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اس کا، حکم صرف اس کا، اللہ رب العزت کا۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پہ ہی میں بھی توکل کرتا ہوں اور اسی پہ ہر توکل کرنے والے کو توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت سورہ یوسف کی دونوں چیزوں کو، تدبیر کو بھی اور تقدیر کو بھی بیان کر رہی ہے کہ انسان کے ذمے ہے تقدیر، تدبیر، کہ وہ تدبیر اختیار کرے، لیکن بیمار ہے دوائی کھائے، یہ ہے تدبیر۔ بیمار ہے دوائی کھائے، یہ کہنا کہ دوائی کی کیا ضرورت، زندگی میں تو اللہ کا، یہ غلط، یہ نہیں اسلام کہتا۔ تو اگر کوئی بھی معاملہ ہے
تو تدبیر اختیار کرنا انسان کے ذمے ہے، لیکن شفا دینا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ دوائی ایک وسیلہ ہے، اور اس وسیلے میں اللہ چاہے تو شفا رکھ دے، چاہے تو نہ رکھے۔ حضرت لقمان حکیم آپ کا اتنے بڑے حکیم کے قرآن میں ذکر، اور زمانہ آپ کی حکمت سے فیض پاتا ہے۔ اپنا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، جو ہر طرح کی دوائی تھی دے دی، لیکن شفا نہیں مل رہی، بڑے پریشان۔ وہ ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں میں فوت ہوتا نظر آ رہا ہے، بڑے پریشان کہ کیا کروں، میری کوئی دوائی کوئی نسخہ کام نہیں کر رہا۔ بالآخر اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور آ کر فرمایا، اے لقمان حکیم، آپ نے جو دوائی دی تھی یہ صحیح دوائی تھی، نسخہ آپ کا غلط نہیں تھا، کہ یہ نہ پریشانی ہو کہ شاید نسخے میں کوئی فرق، نسخہ ٹھیک تھا، آپ نے دوائی ٹھیک دی تھی، لیکن یہ تو دیکھیں نا، وہ جتنی آپ نے منہ میں ڈالی تھی میں نے تو حلق سے آگے جانے نہیں تھی۔ اس کا امر تھا کہ اگر لقمان حکیم جیسا شخص بھی جس کی دوائیوں سے دنیا ٹھیک ہوتی ہے، اگر اس کا اپنا بیٹا بھی بیمار ہو، اس کی دوائی سے تب ہی ٹھیک ہوگا جب اللہ کا امر ہوگا۔ تو اللہ کا امر غالب ہے، تقدیر غالب ہے ہر چیز پہ۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تویز کرتے ہیں یا پھر دوائی لیتے ہیں، بیمار ہو جائیں دوائی لیتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی احتیاطی تدبیر کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دوائی لینا، یہ تویز لینا یا پھر کوئی تدبیر کرنا کسی چیز مشکل سے بچنے کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا ان سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا جا سکتا ہے؟ ٹالا تو نہیں جا سکتا، تو پھر لینے کا فائدہ صحابی آپ پوچھ رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ تدبیر کا اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے، اللہ کی توفیق میں سے ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو بندہ تدبیر بھی اختیار نہیں کر سکتا، یہ عمل بھی اس کے کرم سے ہے، وہ بھی توفیق دیتا ہے تو یہ تم احتیاطی تدبیر کر سکتے ہو، دوائی لے سکتے ہو، تویز لے سکتے ہو یا باقی چیزیں۔ اس حدیث سے ایک تو تویز کا ثبوت ملتا ہے کہ اچھا تویز، غلط نہیں، اچھا تویز، بابرکت تویز لینا یہ جائز ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ اللہ کے امر اور اس کے فضل سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو حضرت ذی وقار اس طرح اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں، تو بے شمار جو ہے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر تھے، مدینہ شریف، تو بقیع میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو زمین پہ اب چھڑی کے ساتھ کوئی لائنیں لگانا شروع فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو بھی تقدیر ہے اللہ نے لکھی ہوئی ہے، کوئی دوزخی ہے، کوئی جنتی ہے، کوئی بھی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی پیدا نہیں ہوتا، اب 40 دنوں تک نطفہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، 40 دنوں کے بعد پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر اتنا ہی دن 40 دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ جب گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اب 120 دن
یعنی 4 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد حمل جب شروع ہوتا ہے، اس سے 4 ماہ کے بعد فرشتہ آتا ہے تو وہ لکھتا ہے 4 باتیں. ابھی بچہ تو صرف وہ گوشت کا لوتھڑا بنا تھا، تو 4 ماہ کے بعد وہ 4 باتیں لکھی جاتی. کیا؟ کہ عمل کیسا کرے گا، رزق سے کتنا ملے گا، اور عمر کتنی ہوگی، اور اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اچھا ہوگا لکھ جاتا ہے. اب تقدیر پر ایمان کا یہاں پہ دیکھیں ایک فائدہ کہ انسان سوچے کہ میں نے ساری دنیا کی دولت خرچ کر لوں تو میں اپنی عمر کا ایک دن بھی نہ کم کر سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں. یہ ایمان ہے نا، جو لکھا ہے رب نے وہی ہونا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ عمر بھی لکھتا ہے، اور دوسری کیا چیز ہے، رزق بھی لکھتا ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ جو لکھا ہے ملنا وہی ہے، اس پر ایمان صحیح ہو جائے تو انسان غلط کام چھوڑ دے کہ میں کیوں پھر غلط کام کروں، جبکہ مجھے ملنا تو وہی ہے جو میرے رب نے لکھا ہو. جتنا لکھا ہو وہ صحیح طریقے سے بھی چلے. ہم غلط ذرائع کیوں اختیار کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، بددیانتی، دھوکہ، یہ ساری چیزیں کیوں؟ انسان دولت کے لیے کرتا ہے نا. تو جب انسان کو تقدیر پر ایمان ہو جائے صرف اسی بات پہ کہ جو میرے رب نے لکھ دیا میں اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ کما نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا. ہاں تو جب نہیں کر سکتا، ملنا تو ہے وہی، کوشش کرے لیکن صحیح طریقے سے، پھر غلط ذرائع چھوڑ دیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ جا رہے تھے، سفر میں تھے، راستے میں نماز کا ٹائم آ گیا تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے باہر ایک بندہ تھا، اسے فرمایا کہ یہ میرا گھوڑا آپ پکڑ. تو میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوں. آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تھوڑی دیر گزری، آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. جب واپس آنے لگے، بھی مسجد سے نکلنے لگے، تو خیال آیا کہ یہ بندے نے میری خدمت کی ہے اور میرا گھوڑا سنبھالا ہے، چلے میں 10 دینار اسے دے دیتا ہوں، کچھ دے دیتا، خوش ہو جائے گا. تو جب آپ باہر نکلے تو دیکھا گھوڑا ہے، اور نہ گھوڑے کے اوپر زین ہے اور نہ وہ بندہ ہے، نہ زین ہے نہ وہ بندہ ہے. تو دیکھ فرار ہو گیا. آپ نے فرمایا واہ سبحان اللہ، ملے 10 ہی، وہ زین بھی اتنے کی تھی، وہ زین بھی اتنے کی جو میں نے دینے تھے، ملے اتنے ہی. جا کر بیچے گا، ملیں گے، لیکن صبر کرتا، حلال طریقہ اختیار کرتا تو حلال ملتے. اب اس نے وہ عمل اختیار کیا تو حرام کھایا. فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہی ہے. دیتا ہے وہ، اب انسان کے اختیار میں ہے کہ اس نے لینا کس طرح، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. تو تقدیر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ملے گا، پہلے پہر مل جائے، پچھلے پہر مل جائے. انسان کے ذمے ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کرے، غلط ذرائع استعمال نہ کرے اور صبر کرے. تو رب ذوالجلال جو لکھا ہے وہ ضرور دے گا. تو یہ ہے تقدیر پر ایمان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لکھ دیا. تو ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم عمل کیوں کریں جب اللہ نے جنت بھی لکھ دی؟ جنت لکھ دی، کون جنت میں جائے؟ دوزخ بھی لکھ دی، کون جنت دوزخ میں جائے گا؟ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک مانو، عمل ضرور کرو، عمل ضرور کرو. کیوں کہ جو بندہ بھی ہے اگر وہ اللہ نے اہل سعادت میں سے لکھا ہے، نیک لکھا ہے، تو اللہ اسے پھر نیک کاموں کی توفیق بھی دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ نے دوزخی لکھا ہے پھر دوزخیوں والے کام بھی وہ کرتا ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکات، یہ توفیق ملنا ہی اللہ کے کرم کی علامتیں ہیں. یہ توفیق ملنا ہی اللہ کے کرم کی علامتیں ہیں. تو اس لیے یہ تقدیر جو ہے یہ چیز ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ تقدیر جو ہے وہ تدبیر کے اوپر ہر صورت
غالب رہتی ہے اس کے اوپر ایمان لانا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں, قرآن کا وہ سب سے خوبصورت واقعہ کہ بھائیوں نے حسد کیا نا, حسد کیا. بھائی باپ میں سے سگے تھے لیکن حسد کیا تو بہانے سے باہر لے کے آئے, آگے آ کے کیا کیا, کنویں میں پھینک دیا. کنواں اتنا گہرا کنواں, اس میں پانی بھی ہے سارا, اپنی طرف سے تو مار دیا. پھر مارنے والے نے مار دیا لیکن مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے, اس نے بچایا. پھر جس نے نکالا اس نے کیا کیا, اس نے یہ نہیں کیا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے میں اپنا بیٹا بنا لوں, یہ جس کا ہے اس کے گھر پہنچاؤ, نہیں, اس نے بھی جا کر بیچ دیا. اب جس نے نکالا اس نے جا کر بیچ دیا, لیکن جس نے بیچا اس سے زیادہ وہ عرش کا مالک طاقتور ہے. اس نے بیچنے کے لیے بازار لے کے گیا, اسی رب نے کیا ہے اسے حکمران بنا دیا. جس شہر کے بازار میں وہ بک رہے تھے اسی شہر نہیں پورے علاقے کا اس مالک نے حکمران بنا دیا. اور پھر آگے واقعہ بی بی زلیخا کا الزام لگا کہ یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں, اور وزیر اعظم کی بیوی کے اوپر انہوں نے اچھی نظر نہیں رکھی. الزام لگتا ہے کہ یہ کردار کے اچھے نہیں, لیکن وہ مالک تو جانتا تھا نا, آپ کردار کے ٹھیک تھے, جیل بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, الزام بھی لگا, سزا بھی ملی, لیکن بالآخر عزت کسے ملی, حضرت یوسف علیہ السلام. تو لوگوں نے تو سب کچھ کیا, لیکن اگر رب نے آپ کے مقدر میں عزت لکھی ہے تو کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اگر رب نے آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہے تو کوئی آپ کو سے چھین نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگا کرتے. اور میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں پر حکومت, جنوں پر اور پرندوں پر, تو ساری چیزیں ان کے تابع تھیں. تو ایک دفعہ ہدہد بھی آپ کے ساتھ رہتا تھا. تو آپ کا قافلہ جہاں پہ جاتا وہ پانی تلاش کرتا کہ یہاں پہ رکیں, یہاں پہ نیچے پانی ہوگا. ہدہد کو اللہ نے وصف دیا ہوا. تو کوے نے حسد کیا, کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یہ ہدہد جو ہے یہ کہتا ہے مجھے زمین کے نیچے پانی نظر آ جاتا ہے, جبکہ شکاری اگر جال لگائے نا تو یہ اتنا سیانا ہے اور اس کی نظر اتنی کام کرتی ہے, تو جال اس کو زمین کے اوپر سے کیوں نہیں نظر آتا؟ جال زمین کے اوپر ہے, پانی تو نیچے ہے نا. کتنے فٹ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا, 50 فٹ 100 فٹ 1000 فٹ وہ تو اللہ جانتا ہے. اسے نظر آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ یہاں پہ ہے, تو وہاں کھدائی کرتے واقعی پانی بھی نکل. وہ کبھی نے حسد کیا, کہنے لگا دیکھیں نا نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے, دوسرے کو حسد آ گیا. تو یہ نہیں سوچا کہ نہیں اللہ نے اسے دی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں, حسد کیا. اب حسد کر کے شکایت لگائی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے. تو کہا کہ اے اللہ کے نبی سے ذرا پوچھے تو صحیح, یہ ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے, اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا جی کہ اگر اسے پانی اتنے فٹ پہ نظر آ جاتا ہے 100 فٹ پہ, تو جال جو زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ تو ہدہد نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو مجھے زمین کے نیچے سے پانی نظر آتا ہے نا وہ میرے کمال کی وجہ سے نہیں, وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے, وہ اللہ کی عطا کی, کہ میری نظروں میں اللہ نے وہ نور پیدا کیا ہے کہ مجھے وہ نظر آ جاتا ہے زمین کے نیچے سے. اور جس نے نور پیدا کیا ہے اگر جال کے وقت وہی نور واپس لے لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس نے دیا ہے جال کے وقت وہ واپس لے لیتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کے معاملے ہے. تو یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے, کس قدر ضروری ہے. یہی ہے کہ انسان ہر وقت شاکر رہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کے کرم سے ملی ہے, اور صابر رہے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ بھی
اسی کی طرف سے آئی ہے، تو تکلیف وہی دیتا ہے، تو وہی صبر بھی دیتا ہے، وہی تکلیف کو دور بھی کرتا ہے۔